الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام تعریف اور حمد و ثنا اس سراپا رحمت رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح و تربیت کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر دینی ایمانی اصلاحی مجلس اور گفتگو کو بہت بڑی نعمت سمجھنے اور اس کی دل سے قدر کرنے کی ہمیں توفیق ہے. یہ مجالس جب نہیں ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کو زنگ لگتا چلا جا رہا. مزید اللہ تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے اس کمزور و ناتواں بندے کو اپنی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کے ساتھ اور ان کے باوجود حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی. اور اس وقت میں سیدھے وہیں سے آ رہا ہوں اور تیسرے حرم قبلہ ثالث بیت المقدس کی حاضری تو ابھی نصیب نہیں ہوئی. اللہ کرے جلدی ہی وہ بھی نصیب ہو. لیکن ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہم نشینی تبادلہ خیالات اور استفادے کا موقع ملا. جو بے نظیر و بے مثال بہادری، استقامت، ایمان، عزم و حوصلے اور قربانیوں کے ساتھ مسجد اقصی تیسرے حرم تیسرے قبلے کی حفاظت میں لگے ہوئے.
ہزاروں نہیں، لاکھ 2 لاکھ سے بھی اوپر نوجوان شہید ہو چکے ہیں. کوئی دن خالی نہیں گزرتا جب وہ کچھ نوجوانوں کے جنازے شہادت کا جام نوش کر کے نکلتے نہ ہوں. لیکن سلام ہو ان پر، ان کے ہمت اور استقامت پر، ان کے ایمان پر، ان کے جذبوں پر کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم میں کا ایک انسان بھی جیتے جی مسجد اقصی کو ان دشمنان انسانیت کے حوالے نہیں کریں. ان حضرات کی صحبت، ان سے گفتگو اور ملاقاتوں کے نتیجے میں ان کی برکت سے یہ ارادہ لے کر واپسی ہوئی ہے کہ اپنی بساط بھر اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو رشتہ مسلمانان ہند کا جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے بیت المقدس سے، اس رشتے کو جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں. اس میں آپ کا تعاون، آپ کی دلچسپی، آپ کی فکر مندی اور آپ کی سنجیدگی درکار ہے. خاص طور پر میں یہاں کے مختلف اداروں میں پڑھنے والے اپنے عزیز طلباء سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی علماء کرام، اساتذہ اور رفقا، ان سے میں یہ بات خاص طور پر کہہ رہا ہوں. باقی آپ سب بھی اللہ کرے اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں. واقعی ہم سے بڑا قصور ہوا ہے. رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ ہر ایمان والے کو مسجد اقصی حاضر ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اگر وہ زمین پر گھسٹ کر بھی آئے، یعنی معذور ہو، چل بھی نہ سکتا، تو اسے زمین پر گھسٹتے گھسٹتے مسجد اقصی کا سفر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو کم سے کم اتنا تو ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے کہ مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں ان چراغوں کے لیے کم سے کم تیل تو بھیجتا رہے. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. یہ بات آپ نے بیت اللہ کے بارے میں نہیں کہی، یہ بات آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں بھی نہیں کہی، لیکن یہ بات آپ نے مسجد اقصی کے بارے میں فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو ہمت دے اور آسان کرے
کہ ہماری حلال کمائیوں کا ایک حصہ مستقل طور پر مسجد اقصی کی خدمت اور حفاظت کے کام آئے. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خاص طرح کی برکت اللہ نے اس سرزمین میں رکھی. اس سرزمین کو ارض مقدسہ کا لفظ بولا ہے، کا نام دیا ہے قرآن مجید میں. تو جو انسان جتنا زیادہ اس سرزمین سے وابستہ ہوگا، تعلق رکھے گا، یاد رکھے گا، حالات معلوم کرتا رہے گا، کچھ حصہ لے گا اس کی خدمت اور حفاظت میں، انشاءاللہ اسی کے بقدر وہاں کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی. اور جب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مقابلے کا وقت آتا ہے اور حق کے اور انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالی انتخاب کرتے ہیں، چھانٹتے ہیں اپنے ان بندوں اور بندیوں کو جو حق کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. جو حق اور اہل حق کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، جو مددگار بنیں گے حق کے اور اہل حق کے، اور بقیہ لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو، وہ چاہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو حق کی حمایت سے محروم کر کے باطل کا مددگار بنا کر کھڑا کر دیں گے. یہ وہ دور ہے، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہمت دیتا ہے، ورنہ تو انسان کی ہمت ٹوٹ جائے، کہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں باتیں، لیکن یہ اتنی سنگین بات بھی لوگوں کو بے چین نہیں کرتی. مجھے تو اب تک ایک بندہ نہیں ملا. یہ بات کہ پتہ نہیں میں حق کے لشکر میں کھڑا ہوں گا یا دجال کا ساتھی بنوں گا، کچھ خبر نہیں. یہ بات کیا ایسی ہے کہ اس کو آپ سن کے اٹھ کے چلے جائیں؟ کیا یہ بات ایسی ہے کہ لوگ سر راہ مجھ سے ملتے ہیں ہزاروں کی تعداد، جن کو میں جانتا بھی نہیں، اور حضرت آپ کے بیانات یوٹیوب پر ماشاءاللہ میں پابندی سے سنتا ہوں. اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے کسی شاعر کو اس کی غزل کی داد دے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جب میں سنوں گا تو خوش ہوں گا. انہیں نہیں معلوم کہ میرے دل پر خنجر چلتا ہے کہ تم کیا سنتے ہو. کیا تمہارے مال کے خرچ میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا تم نے زندگی میں اپنے وقت کے استعمال کی ترتیب میں کوئی تبدیلی کی؟ کیا تم بے چین ہو کر بعد میں آ کر ملے کہ اگر یہ فیصلہ کن وقت ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتائیے، میں حق
کے جماعت میں حق کی مددگار بننا چاہتا ہوں، میں باطل کا مددگار نہیں بننا چاہتا. اس کی ٹھیک عملی ترکیب بتائیے. کوئی نہیں پوچھتا. مجھے حیرت ہے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں. وہ صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیے گا، اور وہ بھی خاص بات یہ کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میرے لیے خاص دعا کیجیے. رشتہ آپ سے عام بھی نہیں ہے اور دعا آپ کو خاص چاہیے. اچھی بات ہے، یہ مذاق ہے. کوئی مجھے ایک واقعہ بتا دے کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کر یہ کہا ہو کہ میرے لیے خاص دعا کیجیے. ایک واقعہ. یہ سب جھوٹ ہے، یہ نفاق ہے، یہ مکاری ہے، یہ اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دینے کا سامان ہے. دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. صدیق اکبر نے دعا کروائی کبھی نہیں، لیکن جب غزوہ تبوک کے موقع پر پورا مال، پورا گھر میں جو کچھ تھا، حضرت صدیق اکبر غریب صحابہ میں نہیں تھے، بہت بڑا کاروبار تھا ان کا. وہ سب کچھ لا کے رکھ دیا اللہ کے رسول کے پاس، تب بھی دعا کی درخواست نہیں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دعا کروائی نہیں جاتی، ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ دعا خود دل سے نکلے. دعا لینے میں اور دعا کروانے میں بہت فرق ہے. میں اس لیے یہ باتیں صاف صاف کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اب بھی کسی کی سمجھ میں آ جائے. ہمارا یہ جو مجمع بنا ہے تبلیغ کی محنت سے اور بزرگوں کی اصلاحی مجالس میں دلچسپی لینے والے، اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، لیکن یہ پوری بات نہیں سمجھ پا رہا ہے. یہ جگہ پر آ کر ٹھہر گیا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ ظلم کی طاقتوں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں اور انصاف کی کوششوں کو مضبوط کرنا، اس میں بھی ہمارا حصہ ہونا ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں ضروری ہے. اور یہ بالکل ذہن میں رکھیں، یہ بات مزید اللہ کرے آج یہ واضح ہو جائے اور اس کی یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، کہ امت مسلمہ سے اللہ راضی ہے یا ناراض. اور جب امت مسلمہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب بیت المقدس امت مسلمہ کے حوالے ہو جاتا ہے. یہ ہزاروں صفحات کا نچوڑ ہے. جب دنیا میں اللہ تعالی انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک لفظ آج کل بہت بولا جاتا ہے ورلڈ آرڈر. جب اللہ تعالیٰ انصاف کی بنیاد پر قائم ہونے والے ورلڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انصاف کا نظام بیت المقدس میں قائم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، جب تک بیت المقدس میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، دنیا میں کسی مقام پر بھی انصاف کا نظام قائم کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے. جو فیصلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں،
جو نظام اتارنے کا وہ پہلے بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے. اللہ نے اس زمین کے اندر، اس جگہ کے اندر کچھ ایسی غیر معمولی غیبی راز رکھے ہیں. ہم ہر چیز کی وجہ کو نہیں سمجھ سکتے. شب قدر میں کیا راز ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ اس کی یہ وجہ؟ رمضان تمام مہینوں کے مقابلے میں اس قدر مقدس، افضل، بابرکت مہینہ ہے. کون بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ؟ وہ زمانہ ہو، دن ہو، مہینہ ہو، ذات ہو، کوئی شہر ہو، کوئی جگہ ہو. جس کو چاہے اللہ کسی خاص خصوصیت سے نواز دے. اللہ کرے آپ سب کے دل میں، جو یہاں ہیں یا کہیں سے بیٹھ کر اس گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا دیجیے اور اللہ ہمارا بھی کچھ حصہ اس کی خدمت، اس کی حفاظت میں لگا دیجیے. بے شمار حدیثوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا گئے ہیں کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے، قیامت سے پہلے، آخری زمانے میں امت مسلمہ پر دنیا کی مختلف حکومتوں کی طرف سے سخت مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. ہر طرف ظلم اور ستم کا دور دورہ ہوگا اور زمین ظلم سے بھر جائے گی. اس بات کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یقیناً اسی دور میں ہیں. یہ وہی دور ہے، دن بدن ظلم کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ اللہ کے رسول کی باتوں کو جانتے ہیں اور ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، انہیں بڑھتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر کوئی گھبراہٹ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی خوف، کوئی مایوسی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ الٹا جتنا وہ ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اتنی ہی ان کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سچے رسول ہونے کی یہ دلیلیں کہ وہی جو آپ فرما گئے تھے وہی ہو رہا ہے. ان حالات سے ایمان کمزور کیا ہوتا، ان حالات سے ایمان الٹا مضبوط ہوتا ہے. حقیقی ایمان والوں کا جو جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ تو وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. ھذا ما وعد اللہ ورسولہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی بتایا تھا. جو کچھ آپ نے اس کے علاوہ اور بتایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر ظلم اپنی آخری انتہا پر جب پہنچ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس امت میں سے ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرے گا.
اور وہ مرد مجاہد خود اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد میں سے ہوگا، آپ ہی کی نسل میں سے ہوگا، اور اس کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ایک ایسا انقلاب دنیا میں آ جائے گا کہ دنیا سے ظلم اور ناانصافی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا اور بڑی برکتیں دنیا میں پھر سے آئیں گی۔ متعدد حدیثیں میرے سامنے اس وقت ہیں، لیکن میں ان سب کو نقل کروں گا تو کافی وقت لگے گا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں، اس کا مفہوم جو علماء اور طلباء ہیں وہ اس کا اصل عبارت دیکھ لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے سنن ابن ماجہ میں۔ اس میں تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان ایمان والے بیت المقدس میں جمع ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کے جو امام ایک بہت مرد صالح، مرد مجاہد ہوں گے۔ میں مرد صالح کے ساتھ مرد مجاہد کے لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں کیونکہ یہ بیت المقدس میں کوئی خانقاہ نہیں چلا رہے ہوں گے، یہ وہاں مسلح جہاد کر رہے ہوں گے، زبردست قسم کی جنگ کے قائد ہوں گے۔ یہ پوری دنیا کو ظلم، فحاشی اور فتنہ و فساد سے بھر دینے والی اصل شیطانی طاقت یہودیوں کے مقابلے میں سرگرم عمل ہوں گے۔ دنیا بھر کے مسلمان ان کے مددگار بن کر بیت المقدس میں جمع ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور یہ مرد صالح، مرد مجاہد امامت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اقامت فجر کی نماز کے لیے کہی جا چکی ہوگی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لے آئیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس سفر میں نہیں، پہلے وہ مسجد کی وہ جگہ بھی دکھا دی جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتارے جانے کی، اترنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ حدیث پوری تفصیلی روایت کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جس رخ پر اس وقت پوری دنیا کے حالات جا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں پھر ایک بار عرض کرتا ہوں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا، اس میں دیر مت کریں، ٹالیں مت کہ ہاں انشاءاللہ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے۔ اکثر ارادہ تو ہے لیکن جتنی عجلت کی ضرورت ہے اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح، اپنے اندر سے تمام قسم کے میل کچیل کو نکالنا، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں
بدنظری ہے، جھوٹ ہے، آمدنی میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرنا ہے، نمازوں کے سلسلے کی سستی، بے پردگی اور بے حیائی کے لائن کے گناہ، غلط تصویروں کو دیکھنا، غلط کہانیوں، نقصان دہ کہانیوں کا پڑھنا، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں چاہے وہ اندر کے گناہ ہوں، حسد، غرور، تکبر، بدگمانی، کسی سے جلن، کسی کے خلاف سازشیں کرنا، کسی کو خوشیاں ملتے ہوئے دیکھ کر غمگین ہونا، بہت خبیث گناہ ہیں۔ اور اکثر وہ لوگ جو نماز روزہ تو کرتے ہیں مگر ان گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خاندانوں میں جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑے، سسرال اور میکے کے جھگڑے، بزنس کے پارٹنر کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، مقدمے بازیاں، کسی بھی دور میں یہ سب چیزیں مناسب نہیں، خاص طور پر اس وقت، کس وقت ہمارا نام کون سی فہرست میں لکھ دیا جائے یہ کہنا مشکل ہے۔ کاش کہ میں اس طرح کہہ سکتا جس طرح میرے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ ہوش کے ناخن لو، اللہ کے ہاں فہرستوں میں نام لکھے جا رہے ہیں، تمہارا نام دجال کے مددگاروں میں نہ لکھ دیا جائے، اس کی فکر کرو۔ اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم مکار اور دھوکے باز ہو تو تم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم اہل حق کی لشکر میں شامل ہو سکو، تم ادھر ہی جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی ہجرت کے چند دن پہلے معراج کے سفر پر لے گیا۔ بڑے شدید صدمے سے دوچار ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے فاصلے سے جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں اللہ کے رسول کے لیے بڑی تقویت کا سامان تھے، بڑا سہارا ملتا تھا۔ ابو طالب مکے کی سب سے بزرگ شخصیت، ان کے احترام میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود فزیکلی ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ ایک سرپرستی اور حمایت بزرگانہ شفقت کے ساتھ ابو طالب کی اللہ کے رسول کو حاصل تھی۔ اللہ تعالی کے عجیب فیصلے ہیں، کس کو کس حد تک اللہ توفیق دیتے ہیں، کس حد تک نیکی کی توفیق کسی کو ملتی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی استحقاق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
اور سیدہ خدیجہ تو آپ کی غمگسار وفادار شریک حیات تھی. اب جو اللہ کے رسول کے دل پر گزری ان دونوں سہاروں کے اٹھ جانے کے بعد، اور وہ بھی اتنے کم وقفے میں، یاد رکھیں کہ ایسے حالات شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے گزارے جاتے ہیں اپنے مقرب بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ جو ظاہری طور پر تھوڑی سی امید میرے علاوہ کسی اور سے ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تاکہ یہ بندہ صرف مجھ سے امید رکھے، ہر طرف سے سہارے منقطع ہو جائے. اسی لیے شاید اللہ کے رسول کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم یا سند من لا سند له، اللہم یا رجاء من لا رجاء له، انقطع الرجاء الا منک. اے اللہ جس کا کوئی سہارا نہیں، آپ اکیلے اس کا سہارا ہے. ایسے حالات گزارے جاتے ہیں کہ جب کوئی ایک بھی بندہ، کوئی مخلوق ظاہری طور پر حمایتی اور مددگار باقی نہیں رہ جاتا. اور اسی لیے آپ اس دونوں کے انتقال کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، کیونکہ آپ یہ سوچتے تھے کہ مکے میں تو کوئی ہے نہیں، ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں طائف جاؤں، دودھ کے رشتے سے وہاں میرا ننیحال ہے. جس خوش نصیب عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا، بی بی حلیمہ، وہ طائف کی رہنے والی تھی. تو آپ اس امید پر وہاں گئے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ چچا تھے، حضرت خدیجہ گئیں، وہ بیوی تھی، وہاں چلا جاؤں، شاید ان کو خیال ہو کہ میرا بھانجا ہی تو ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، کوئی ان کا بھائی ہوگا، وہ مجھے اپنا بھانجا سمجھ کر شاید کچھ نرم رویہ اختیار کر لے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا منصوبہ تو کچھ اور تھا. طائف میں تو آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے بیان کرنے کا نہ مجھ میں یارہ ہے نہ آپ سن سکیں گے. جب آپ پہنچے ان سب کے پاس، کوئی ماموں، کوئی خالو، کوئی نانا، تو یہاں تو مکے والوں نے تو آج تک یہ سلوک نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا. وہ تو خود ہی مذاق اڑاتے رہے، عجیب عجیب قسم کے تبصرے انہوں نے کیے، اور پھر آخر علاقے کے گنڈوں بدماشوں کو اشارہ کر دیا کہ ہماری طرف سے چھوٹ ہے، جو کر سکتے ہو کرو. اور پھر جو گھیرا ہے ان لوگوں نے محمد رسول اللہ، اور چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر. آپ کبھی ادھر مڑتے، کبھی ادھر مڑتے، کبھی ادھر مڑتے، کبھی ادھر کے پتھر سے بچتے، کبھی ادھر کے پتھر سے بچتے، یہاں تک کہ ایک موقع پر شاید آپ نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف پیٹ کیے لیتا ہوں، میری بات تو سنتے رہو، تم پتھر مارنا بند مت کرو، مگر میری بات تو سنو، تم سے کیا کہنے آیا. مگر ظالموں نے
اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ گر پڑے، آپ کا پیر ٹوٹ گیا، خون کے فوارے بہہ گئے۔ عیسائی شخص وہ انگور کا خوشہ لے کر باغ سے آیا، آپ کو پیش کیا۔ وہ اس علاقے کا جو باغ کا رکھوالا تھا، اور آپ نے وہ زخمی حالت میں جو آپ تھکے ہارے پیر کو دھلایا، صاف کیا زخموں کو، اور پھر آپ نے جو انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ عیسائی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کے نبیوں نے کہا تھا۔ کس حالت میں آپ وہاں سے واپس آئے؟ وہ طائف کا وہ پہاڑ، وہ جگہ اور وہ جانا، وہ راستہ طائف کا اتنا مشکل راستہ ہے کہ اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کن تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ پہاڑ پر چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے۔ ہم دو میٹر نہیں چڑھ پائیں گے اس پہاڑ پر۔ کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی راستہ اس وقت نہیں تھا، اور اتنی مشقت کے بعد یہ برتاؤ۔ اس حالت میں جب آپ کو دیکھا عالم ملکوت میں فرشتوں نے، تو شاید میری یہ تعبیر صحیح ہو کہ فرشتوں کی دنیا میں ایک زلزلہ، اور فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب ہم سے دیکھا نہیں، اب آپ ہم کو اجازت دیجیے ان ظالموں کو ہم ایسی سزا دیں کہ ان کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ اللہ کے بہت سے احکام، بہت سے فیصلے حضیرت القدس یا عالم ملکوت ملائکہ کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کے روشنی میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت یا اجازت آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی اس وقت کی جو کیفیت تھی اس کی رعایت کر کے اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم ان بدبختوں کو سب کو چن چن کر ہلاک کرو، ایک نہ بچو، میری طرف سے اجازت ہے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، معاملہ محمد کا ہے تو عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس سے بھی پوچھ لینا محمد کی کیا رائے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی اور فیصلے میں بھی اللہ نے ایسا انداز اختیار کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ نوح سے پوچھ لینا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے سے پہلے کیا فرعون کو غرق دریا کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ موسیٰ سے پوچھ لینا؟ یہ مقام شاید صرف رحمت للعالمین کا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اس وقت بہت جلال میں ہو، میں تم کو منع نہیں کرتا، لیکن تم بہت کچھ جانتے ہو، اس کے باوجود میرے محبوب کے اخلاق کو تم بھی نہیں جانتے، تم بھی نہیں سمجھتے کہ میں نے رحمت للعالمین کا لقب کیوں دیا۔ جاؤ پوچھ جاؤ، میں نہیں منع کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھے لگتا ہے کہ محو حیرت ہو گئے ہوں گے فرشتے جب وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ یہ جو ہوا ہے یہ برداشت کے لائق نہیں ہے، ہم نے اللہ سے جو اجازت لے لی، ہم آئے ہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دیں گے، ایک کے نام و نشان باقی نہیں رہے گا، مگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ سے پوچھ لینا۔ حضور نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا اگر اللہ نے
میری رائے پر موقوف رکھا ہے، تو اللہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے مجھ کو لعنت بھیجنے والا، عذاب دلوانے والا نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ان کو فرشتوں کو واپس بلا لیجئے، میں انتظار کر لوں گا، اگر یہ لوگ نہیں تو انشاءاللہ آئندہ ان کی اولادوں میں تو کوئی تو مجھے پہچانے گا۔ اور حضور کا گمان اتنا درست ہوا کہ اسی طائف کے علاقے کے ایک فرد کے ذریعے سے یہ پورا بر صغیر ہند و پاک، یہ نیپال، یہ سری لنکا، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، یہ انڈیا، یہ سب جو اسلام لایا ہے اس کے پیچھے اسی قبیلے کے ایک فرد کی محنت ہے، انہی لوگوں کی اولاد ہے جن کے ذریعے سے ہمیں کلمہ پہنچا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب طائف سے یہ زخم کھا کر، اور زخم بھی صرف پیروں کے زخم مت سوچیے گا، آپ کے مبارک قدمین کے زخم تو لوگوں نے دیکھ لیے، بیان کر دیے، مگر آپ کے نازک اور حساس دل کو جو زخم لگے ہوں گے اسے کس نے دیکھا اللہ کے سوا؟ اسے اللہ نے دیکھا، اور اسی لیے اللہ نے طائف سے واپس آنے کے بعد آپ کو سفر معراج میں اپنے پاس بلایا، تسلی دینے کے لیے، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ محمد دل چھوٹا مت کرو، زمین والے تمہاری قدر نہیں جانتے، آؤ دیکھو کہ آسمان والا اور آسمان والے تمہیں کس نظر سے دیکھتے۔ قاب قوسین او ادنا، اس جگہ تک پہنچا دیا اللہ کے رسول کو حضرت جبریل نے کہ جہاں کہاں حضرت جبریل نے اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھا تو میں جلا کے خاک کر دیا جاؤں گا، اب آپ اور آپ کا رب کوئی تیسرا نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ جو مقام تھا جہاں پہنچایا گیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اللہ اور ان کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ اسی طائف کے واقعے کے بعد، اور اس سے پتہ چلا تم اگر حق کے لیے دنیا میں کچھ تکلیف برداشت کرو گے، کچھ اگر ذلت برداشت کرو گے، کچھ اگر پریشانیاں جھیلو گے، تو اسی کے بقدر آسمانوں میں تمہارا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جن کو اس پر یقین ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں کو خاطر میں نہیں لاتے، عافیت اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تکلیفوں کی دعا کبھی نہیں کرتے، تمنا بھی نہیں کرتے، لیکن اگر تکلیفیں آ جاتی ہیں تو پھر برداشت کرتے ہیں۔ ابھی تو معراج کا سفر ہوا، اس کے سلسلے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ سیدھے مکہ مکرمہ سے جہاں آپ تھے اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا، ایک وقت آیا کہ سیلاب میں وہ گر گیا، قریش کے عربوں نے اس کی تعمیر نو شروع کی اور یہ فیصلہ کیا کہ حلال کمائی اس میں لگے گی، حرام کا ایک نیا پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگے گا۔ تو جتنا پیسہ اکٹھا ہوا چندے سے
اس سے وہ خانہ کعبہ بنا. اب کچھ جگہ باقی رہ گئی تو وہ انہوں نے چھوڑ دی، ایک دیوار سی کھڑی کر دی، جس کو آج کل سب حکیم کہتے ہیں. بہت سی روایات کے مطابق اسی میں آپ ایک شب میں آرام فرما رہے تھے اور وہیں پر آ کر حضرت جبریل آئے، آپ کو اٹھایا اور پھر وہ عجیب و غریب واقعات ہوئے. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت رکھی گئی اور اس جگہ پر دل کو دوبارہ رکھ کر بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ کرے ہم میں سے کسی کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہ آئے، ورنہ ہم مشرکین کے زمرے میں کھڑے کر دیے جائیں گے. جب معراج کا یہ واقعہ حضرت صدیق اکبر نے سنا، اور وہ بھی حضور سے براہ راست نہیں، کسی اور سے، تو حضرت صدیق اکبر کا جواب تھا کہ اگر میرے آقا رسول اللہ نے یہ سب کہا ہے تو بالکل برابر. جب ابو جہل کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو اس نے سوچا کہ آج موقع ملا ہے. ابو بکر تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں. آج میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. یہ راتوں رات پلک جھپکتے بیت المقدس بھی گئے اور آسمانوں پر بھی گئے اور واپس بھی آئے، بیت المقدس پر یہاں بھی آ گئے اور یہ سب ہو گیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو مان لو کہ معاذ اللہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ ایسی باتیں کر کے تم کو معتقد بناتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کا جواب تھا واللہ لو قالها لصدق. میں ابھی ان سے ملا نہیں ہوں، اگر یہ ان کا اپنا بیان ہے تو یہ بالکل درست ہے. اور پھر کہا صدیق اکبر نے کہ تم ہو نا ابو جہل، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی آئے تھے اللہ کے فرشتے جبریل اور اللہ کا کلام اور پیام پہنچا کر گئے، اور وہ ہم کو کلام پڑھ کے سناتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے. تو جس کے پاس روز اللہ فرشتے بھیجتے ہوں، ایک بار اگر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہے ایمانی عقل. تو ابو جہل تو تھا ہی جہالت کا ابا. اردو میں ترجمہ تو اس کا یہی ہے نا، ابو جہل. اللہ خوش رکھے اس کو یا اس کی اولاد کو جس نے اس کی یہ کنیت رکھی. کوئی بڑا عارف شخص تھا وہ. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے سیدھے کیوں نہیں لے گئے آسمانوں پر؟ بیت المقدس کیوں لائے؟ اور پھر بیت المقدس سے اوپر لے گئے اور وہاں سے پھر لائے بیت المقدس کی، وہاں سے مسجد حرام آئے. جاتے میں اور آتے میں دونوں میں بیت المقدس میں قیام ہوا، ٹھہرنا ہوا، اور انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے بیت المقدس میں حاضر تھے. سب انبیاء
اب وہاں آپ نے ان کو نماز پڑھائی، امامت کی. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ حضرات روایت ایسی کرتے ہیں کہ جیسے جاتے ہوئے امامت انبیاء کا واقعہ پیش آئے. بہت سی روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، واپسی میں پیش آئے. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شاید واپسی میں پیش آیا ہوگا، ورنہ اگر نبیوں کو آپ نے بیت المقدس میں دیکھ لیا تھا تو معراج کے سفر میں ہر نبی سے جو ملاقات آپ کی ہوئی ہے اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا ہے ان کو کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں، یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہچان لیتے اگر پہلے ہی آپ نے ان سے ملاقات کی ہے. اس تفصیل میں جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. میں اپنے طلبہ کو تفسیر کا درس دیتے ہوئے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھنا، قرآن کے تشریح میں، فہم میں ان غیر اہم تفصیلات کو زیادہ اہمیت مت دیں، ورنہ ہمارے جو مدرسے کا جو ذہن ہے نا، مدرسے کا جو مزاج ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، ایک قول وہ ہے، ایک قول وہ ہے، اور قولوں کی جمع قوال. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کا جو روحانی سبق ہے، جو اثر پڑنا چاہیے دل پر، وہ نہیں پڑتا، اور 1 2 3 4 5 قولوں ہی میں ساری توجہ چلی جاتی. تو ان تفصیلات کی تھوڑی سی اہمیت ہے، بس زیادہ نہیں. آپ نے جاتے ہوئے امامت کی ہو یا واپسی میں امامت کی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امامت اللہ نے آپ سے کروائی، اور یہ کیوں کروائی؟ اب بیت المقدس کیوں لے کے گئے؟ سیدھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ اب یہاں پر آ کر ایک بہت اہم نقطہ ہے. وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں جو نیا نظام اتارا جاتا ہے، نیا نظم عالم جب دنیا کو دیا جاتا ہے تو پہلے پہل وہ اترتا ہے بیت المقدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے، بلکہ آپ کی نبوت سے پہلے کا جو نظام چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں توحیدی انقلاب آیا تھا. توحیدی انقلاب. اس توحیدی انقلاب کے قائم ہونے کے دنیا میں 2 مراکز تھے. ان 2 مرکزوں سے بیٹھ کر وہ دعوت پوری دنیا کو چلتی تھی. مشرکانہ جاہلیت سے انسانوں کو نکالنے کی جو محنت ہوتی تھی، اس کے 2 عالمی مرکز تھے. ایک مرکز تھا بیت المقدس، ایک مرکز تھا بیت اللہ. بیت اللہ جو تھا، یہاں کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کے ذمے تھی. وہ چلاتے تھے اس مرکز کو، وہ ذمہ دار تھے، وہ متولی تھے، اور ان کے ذریعے سے اس مرکز میں بیٹھ کر
پورے عالم میں جہاں جہاں پہنچ سکتی تھی آواز، وہ آواز لگتی تھی، توحید کی، اور اللہ کے بندوں کو جاہلیت سے آزادی ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق وہ ذمہ دار بنائے گئے اللہ کی طرف سے بیت المقدس کے مرکز کے۔ کسی تحریک کو، کسی دعوت کو، کسی انقلابی آواز کو ایک مرکز چاہیے، اور اس مرکز کو چلانے والے کچھ ذمہ دار چاہیے۔ چنانچہ یہ نظام چلا آ رہا تھا کہ بیت المقدس حضرت اسحاق کی اولاد جو بنو اسرائیل کہلائے انہوں نے سنبھالا، اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے وہاں آتے رہے، اور اسی مرکز سے بیٹھ کر وہ توحید کا پیغام اللہ کے بندوں بندیوں تک پہنچاتے رہے۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے مرکز میں حضرت اسماعیل کی نسل یہ ذمہ داری نبھاتی رہی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد خاندانوں میں، نسلوں میں یہ گمراہی آ جاتی ہے کہ یہ تو ہمارا خاندانی اور نسلی حق ہے، موروثی حق ہے۔ اب وہ صفات ہوں یا نہ ہوں، یہ اکثر و بیشتر دینی حلقوں میں یہ زبردست قسم کی غلطی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کسی شخصیت کو، تو اس کی اولادوں میں اور اس کی اولادوں کی اولادوں میں وہ سلسلہ خیر کا چلا، اور علم کی وراثت چلی، دین کی وراثت چلی، اور ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا۔ اس کے بعد آگے آنے والی نسلیں بگڑ گئی، وہ اپنے آبا و اجداد کے راستے پر نہیں رہی۔ پھر بھی ان کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو فلاں کے اولاد ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، اس لیے یہ حق ہمارا ہی ہے۔ یہ ہم لوگ اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دعوتوں کا، جماعتوں کا، اداروں کا، اصلاحی انقلابی تحریکوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بھی ہر سمجھدار آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جب استحقاق کی بنیاد پر کوئی عہدہ نہیں ملتا بلکہ وراثت کی بنیاد پر عہدہ ملتا ہے، بدرم سلطان کو میرٹ کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر کسی کو کوئی مقام ملے، اگر وہ میرٹ کے ساتھ ساتھ قرابت دار بھی ہے، بیٹا پوتا پر پوتا نواسا کچھ ہے، مگر صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، تو بلا شبہ وہ زیادہ مستحق ہے۔ لوگوں میں اس بارے میں بہت افراط تفریط ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہونا چاہیے حضرت کا صاحبزادہ ہی۔ یہ پیری مریدی میں، خانقاہی سلسلوں میں، اور اب تو اس کے باہر بھی نہ جانے کہاں کہاں
یہ نسلی سلسلہ چل پڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک استحقاق والے رہتے ہیں تب تک وہ خیر کا کام ترقی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور جب استحقاق کے بغیر صرف یہ ایک کوالیفیکیشن رہتی ہے کہ فلاں صاحب فلاں کے صاحبزادے فلاں کے پوتے ہیں، جبکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، تب وہ چیز زوال کا شکار ہو کر رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا مانگی کہ اللہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا مقام اور ذمہ داری مجھے عطا کی ہے، توحیدی انقلاب، توحیدی دعوت، بس یہ آپ میری اولادوں میں بھی یہ ذمہ داری چلتی رہے اللہ، یہ میں آپ سے دعا کروں۔ یہ تمنا اور یہ دعا کرنا بالکل فطری ہے۔ ایک انسان جس کو دین کی خدمت کی اہمیت معلوم ہے، وہ کیوں یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ کرے کہ میری اولاد بھی قبول ہو؟ لیکن اللہ نے بڑا صاف جواب دیا اور یہ فرمایا کہ وہ لا ینال عہدی الظالمین، یاد رکھنا تمہاری اولادوں میں جو نااہل ہوگا اس کو یہ نعمت نہیں دوں گا۔ بہت سے خانقاہی سلسلوں میں کوئی اگر کھلی آنکھوں دیکھنا چاہے تو دیکھے، یو پی میں لکھنؤ کے قریب جگہ کا نام تو نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی شادی وہاں ہوئی ہو تو بیوی سے جھگڑا ہو جائے گا کہ میں منع کرتی تھی وہابیوں کے پاس مت جایا کرو۔ تو ایک پرانا سلسلہ تھا، بڑا شاندار، بڑا اس کا شاندار ماضی ہے اس سلسلے کا، اس خانقاہ کا، خانوادے کا۔ لیکن میری جوانی نوجوانی کے دور تھے تو اس وقت مجھے ایک ساتھ لے گئے کہ اب کدھر آئے ہیں، قریب میں وہ خانقاہ ہے، وہاں فلاں بزرگ مدفون ہیں، چلیے وہاں مسجد میں نماز پڑھ لیں اور فاتحہ پڑھ لیں۔ اور بہت اچھا میں چلا گیا تو وہاں موجودہ پیر صاحب سے، یعنی اس وقت جو گدی نشین تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ماشاء اللہ غالباً سو رہے ہوں گے تو بکری داڑھی چڑھ گئی تھی، بالکل کلین شیپ تھے، اور بکری کے چرنے کے بعد بلی نے چاٹ بھی لیا ہوگا تو بالکل ہی چکنا چہرہ تھا، اور چین اسموکر تھے، ایک سگریٹ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ پیر صاحب، اور لوگ آ کر ان کے ہاتھ نہیں چوم رہے تھے، پیر چوم، مرد بھی اور عورتیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو نسلی، تو جب کسی کے خاندان میں کہیں پر یہ سلسلہ آ جاتا ہے کہ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، بس فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، تو جب یہ سلسلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت ادھر سے چھین کر کسی اور کو دے دیتے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے نا، اور بیت المقدس جانا، جاتے اور آتے میں دونوں میں، اور نبیوں کی امامت کرنا، اللہ نے دراصل یہ اعلان فرمایا ہے تبدیلی کا، نظم عالم میں تبدیلی کا، کہ اب تک توحید اور ملت ابراہیمی
کی حفاظت اور اشاعت اور دعوت اور اقامت، یہ کام چل رہا تھا بنو اسرائیل کے ذریعے سے بیت المقدس میں اور بنو اسماعیل کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں۔ اب نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر بیت المقدس اور وہاں امامت انبیاء کرا کر اب جو ان کو واپس مکے بھیجا، اور یہ اعلان دراصل اس کے پیچھے مقصود تھا کہ اب پوری دنیا کی امامت و قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہیں، اور ان کے واسطے سے ان کی امت میں جو لوگ اہل ہوں گے امت محمدیہ کی امامت میں، اب پوری دنیا یہ توحیدی دعوت کا سفر طے کرے گی۔ یہ اعلان مقصود تھا۔ اب نہ بنو اسرائیل، نہ صرف بنو اسماعیل، بلکہ اب ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب امامت عالم اب حوالے ہوگی محمد رسول اللہ کے متبعین کے، وہ چاہے بنو اسماعیل میں سے ہوں تب اور وہاں سے نہ ہوں، تو حبشے کا آنے والا سیاہ چہرے کا، کالے رنگ کا، چھوٹے قد کا بلال یہ امام عالم ہوگا۔ روم سے آئے ہوئے صہیب، روم سے آئے ہوا صہیب نہ قریشی، نہ ہاشمی، نہ مطلبی، نہ سید، نہ کچھ، لیکن اب یہ صہیب رومی یہ امام عالم ہوگا۔ یہ ایران سے آیا ہوا سلمان جو نہ عربی، نہ ہاشمی، نہ مطلبی، نہ مکی، نہ مدنی، لیکن سلمان کے بارے میں محمد رسول اللہ کی زبان سے اللہ نے یہ جملہ پورے عالم تک پہنچا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ تو عربی بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو فارسی بولتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے اچانک فارسی کا کوئی جملہ بول دیتے تھے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان جس کا آپ احترام کرتے ہو، کوئی بزرگ، کوئی اچھی شخصیت جس کا آپ بہت عقیدت محبت آپ کو ہو، اب وہ اچانک وہ آپ سے آپ کی زبان میں بول دے۔ اب ہمارے حضرت کو میں نے کئی بار دیکھا کہ گجراتیوں سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کیا چھو، اب آگے جب وہ گجراتی بولنے لگے حضرت نے کہا کہ آگے نہیں آتا، ہاں زبانیں یار من گجراتی من گجراتی نہیں جانو، اتنا آتا ہے کیم چھو، اور ایک لفظ اور آتا ہے برابر چے۔ اب پتہ نہیں تم مجھے گالی دو تب بھی میں کہہ دوں برابر چے، اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تم کیا رہے، لیکن کتنی خوشی ہوتی ہے، آدمی فدا ہو جاتا ہے اتنی سی بات پر۔ چنانچہ سیدنا سلمان فارسی ایک بار مسجد نبوی میں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پیٹ کے بل لیٹنا خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے، خلاف عقل ہے، خلاف شریعت ہے۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا، سمجھ گئے حضور کہ، تو آپ نے سلمان فارسی سے پوچھا سلمان در شکم درد، سلمان کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اوہ یہ جو جملہ سنا فارسی میں، نہ جانے کتنے زمانے کے بعد فارسی سنی ہوگی، ایک دم سے خرابازی کھا کے سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کیا بلے یا رسول اللہ، بولے کہ رفت، ہاں ہاں اللہ کے رسول میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، مگر قربان جائیں آپ کے جملے پر درد ختم ہو گیا۔ تو یہ جو نسلی اور موروثی نظام، اس کے خاتمے کا اعلان تھا سفر معراج، اور اس میں بیت المقدس کے لے جانا،
نظم عالم میں تبدیلی اب ہو رہی ہے. چنانچہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کر دکھا دیا. اب بنو اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل ہوں، سب کے سب مقتدی بن گئے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غالباً اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے مگر بیٹوں کی لمبی عمر نہ ہو. اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت. دنیا کی مختلف تہذیبوں میں خاندانی اور موروثی نظام یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. اور وہ خاندانی اور موروثی نظام کی وجہ سے چاہے وہ تحریک ختم ہو جائے، چاہے وہ سیاسی پارٹی دفن ہو جائے، خدا کرے آپ کچھ میرے اشارے کو سمجھیں، چاہے پپو ہوں چاہے گڈو ہوں، اب تو سمجھ جاؤ گے یہ کیا چیز ہے. وہی موروثیت. اللہ اکبر. سفر اسراء اور معراج، اس سفر کے دو حصے تھے. ایک تو بیت المقدس کا سفر، وہ سفر اسراء کہلاتا ہے، اور ایک آسمانوں کی بلندیوں کا سفر، وہ سفر معراج کہلاتا ہے. سفر معراج کا تذکرہ سورہ والنجم میں آیا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. بیت المقدس تک کے سفر کا جو تذکرہ ہے وہ 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. ہمیں جو بات یاد رکھنی چاہیے، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات آج اس موضوع پر کچھ گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے دور رہتے ہیں، لیکن ہم ایک پوری عالمی امت کا حصہ ہیں. ہمیں اپنی عالمی برادری سے بھی پوری طرح جڑا رہنا چاہیے. یہ بہت بڑی کمی ہو گئی ہے، بہت بڑی کمی ہو گئی ہے کہ ہم کٹ گئے ہیں وہاں. عام لوگوں پر اس کی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری تو ان لوگوں پر ہے جو عام لوگوں کی توجہ کو کسی طرف کھینچ سکتے ہیں. یہی ملک تھا ہمارا جہاں کے مسلمان پوری طرح جڑے ہوئے تھے عالم اسلام سے، اور جب ترکی میں خلافت کے نظام کو ختم کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا اثر یہاں کے مسلمانوں پر پڑا، اور انہوں نے بہت بھرپور کوشش کی، زبردست تحریک چلائی کہ وہ خلافت کے نظام بحال ہو. پھر اس جنگ میں جو بلخان کی جنگ کہلاتی ہے، وہاں کے
مجاہدین کے لیے، ان کے زخمیوں کے علاج کے لیے اور ان کی ہر طرح کی امداد کے لیے ہمارے ملک کے ایمان والوں نے دل کھول کر مالی تعاون پیش کیا اور وہ بھجوایا ہوا۔ ایک رشتہ جڑا ہوا تھا ہمارا، لیکن شیطانی طاقتوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری اور عیاری کے ساتھ امت کو الگ الگ چھوٹے چھوٹے خطوں میں بانٹ دیا اور ہر علاقے کے اہل اسلام کو وہاں کے مقامی مسائل میں الجھا دیا۔ بلا شبہ مقامی مسائل بھی توجہ کے لائق ہیں، لیکن ہمیں اپنی عالمی برادری سے بھی جڑا رہنا ہے۔ میں اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے اہل اسلام بھی اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوں، اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں اللہ میرا بھی اور آپ سب کا بھی حصہ لگا۔ کیا میں آپ لوگوں سے یہ امید کروں، خلاف توقع آج جو خانقاہ کی مجلس میں اس موضوع پر میں نے گفتگو کی ہے، آپ اس کی اہمیت کو خدا کرے محسوس کریں۔ آپ کی خواتین، آپ کے گھروں کی مستورات، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے، اب آپ ان کے سامنے بیت المقدس کی خبروں کو لائیے، ان کے تذکرے کیجیے۔ ہم کٹ گئے ہیں اپنی عالمی برادری سے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک ایسی موقع پر جہاں جمعے کی نماز میں بہترین قائدین، اور میں کیا الفاظ بولوں، اعلیٰ ترین صف اول کے لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے جمعے کی نماز میں خطبہ دینے اور امامت کے لیے مجھے چنا۔ میں بہت اس طرح کہتا رہا کہ یہ بالکل میرا منصب نہیں ہے۔ بیت المقدس کے محافظین یہاں موجود ہوں، وہاں ایک ہندی نژاد، ایک عجمی وہاں جمعے کی امامت کرے، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم سنیں گے، صرف آپ ہی کا آج خطبہ ہوگا۔ تو پھر میں نے اصرار کیا کہ ایک شرط پر میں جمعے کا خطبہ دوں گا کہ نماز آپ پڑھائیں۔ آپ مسلسل اس سلسلے میں فکر مند رہیے۔ آپ میں جو علماء اور کچھ خواص ہوں، اپنے علاقے کے اعتبار سے مجھ سے رابطہ قائم کریں، تاکہ میں ہر علاقے کے اندر ایک شعور، ایک آگاہی، ایک بیداری اس سلسلے میں ایک حساسیت پیدا کر سکوں، کچھ ہمارا بھی تو حصہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایک بار کم از کم وہاں حاضر بھی ہو، اللہ ایک بار پہنچا دے۔ ہمارے ملک کے ایک عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر کا یہ نصیب ہے کہ وہ بیت المقدس کے دروازے میں دفن ہے، وہیں ان کی قبر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل کو
میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ، اور پوری امت کی اجتماعیت، پوری امت کی نشست ثانیہ، اس کے لیے وہ تڑپتے تھے، بڑی قربانیاں دی، بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی، بالآخر اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تو ہمارا ایک نمائندہ وہاں موجود ہے، اور اس شہر میں دنیا کے ہر ملک، ہر قوم کے مسلم خاندان وہاں بسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک سے جا کر وہاں بس جانے والے خاندان بھی آج تک وہاں آباد ہیں۔ مگر یاد رکھیں، کون قبول ہوگا ان سب کاموں کے لیے؟ کیا ان تمام گناہوں کے ساتھ لت پت ہم رہیں اور پھر ہم کو اللہ اس مقدس مشن کے لیے قبول فرما لے؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ سچے دل سے ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیں، ہم تقوی والے بنے، ہم شریعت کی پابندی کرنے والے بنے، ہم مال کا صحیح خرچ کرنے والے بنے، ہم وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنے، ہم اچھی تعلیم لینے والے اور بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے والے بنے، ایک بیداری، ایک امنگ، ایک حوصلہ، ایک عزم، غیرت، ایک حمیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس مشن میں ہمارا حصہ لگ جائے کہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے، کیونکہ یہ تازہ یقین لے کر میں واپس آیا ہوں۔ یہ یقین پہلے بھی میرے اندر تھا، لیکن درمیان میں ظہور کا شکار ہوا۔ میں اس موضوع پر لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں، لیکن میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن ایک سبق بوڑھا بسرا شاید وہ تازہ ہوا اس سفر میں، وہ یہ کہ پوری دنیا میں امن و انصاف کے قیام کی کوششیں تب کامیاب ہوں گی جب پہلے وہاں امن و انصاف کے قیام کی کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ وہاں اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں گلاب کی طرح حسین، نرم و نازک پھول، اور وہ کس طرح جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو ذرہ ہم کو بھی اس عزم و حوصلے کا، اس بہادری کا، اس وفا کا، اس جرت اور بے باکی کا، شوق شہادت کا کوئی ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔
نفس و شیطان کے ڈسے ہوئے آپ کی پکڑ سے ڈرے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ، ہم کو تو اس کا بھی استحقاق نہیں تھا کہ ہم دین کی مجلسوں میں شریک ہوتے۔ آپ کی قسم، ہم نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، کہ اگر ہم کسی اچھے ماحول کی طرف بڑھنے لگیں اور فرشتے ہمیں روک دیں اور ہمیں تھپڑ مار کر بھگا دیں اور یہ کہیں کہ کمینے، تیرا اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تو فاسق و فاجر ہے، تو نافرمان ہے، تو گنہگار اور خطا کار ہے، تو یقیناً یہ بیجا نہیں ہوگا۔ مگر آپ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، آپ ستار بھی ہیں، غفار بھی ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، صرف ہمارا وجود آپ کی ستاری کی دلیل ہے۔ آپ ستار نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ ہمارے بدن سے گناہوں کی بدبو ایسی پھیل رہی ہوتی کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھنے پر راضی نہ ہوتا۔ جب آپ ستاری کا معاملہ کر کے یہاں تک چھپائے ہوئے ہیں تو ایک درخواست ہے، اللہ مرتے دم تک چھپائے رکھیے گا، مرنے کے بعد بھی چھپائے رکھیے گا، قبر میں بھی چھپائے رکھیے گا، روز محشر بھی چھپائے رکھیے گا۔ اللہ روز محشر تو ساری انسانیت دیکھ لے گی، ماں بھی دیکھ لے گی، باپ بھی دیکھ لیں گے، استاد بھی دیکھ لیں گے، شاگرد بھی دیکھ لیں گے، رشتہ دار بھی دیکھ لیں گے، پڑوسی بھی دیکھ لیں گے، مقتدی بھی دیکھ لیں گے، امام بھی دیکھ لیں گے۔ اور اللہ، اگر اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو ان کے دل پر کیا گزریں گے؟ یہ میرے امتی ہیں جن کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، گھروں میں چولہے چنڈے رہے، ان امتیوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے، اے اللہ پچھلے سال کی گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور یہ نیا سال، اے اللہ اس نئے سال میں ہم کو نیا ایمان دے دیجیے گا، نیا تقوی دے دیجیے گا۔ اے اللہ اس نئے سال میں ہم کو نئی توبہ دے دیجیے، اللہ استقامت دے دیجیے۔ اللہ ایک سال اور گزرا، ایک سال اور اپنی قبر سے ہم قریب ہو گئے، اپنی موت سے قریب ہو گئے۔ اللہ اس غفلت کو عافیت کے ساتھ دور کر دی۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں کتنے ایسے غریب ہوں گے جو بڑی مشکل سے ادھار پیسہ لے کر آئے ہوں گے، اپنے گھر میں بیوی یا بچوں کو میں سے کسی کو بیمار چھوڑ کر آئے ہوں، نکلتے وقت ان کی بیوی نے یا ماں نے کسی نے کہا ہوگا کہ جا رہے ہو بیٹا مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ اے اللہ ان میں کتنے اچھے بندے ہوں گے آپ کے، آپ کو پسند ہوں گے۔ ان میں ایسے بوڑھے بھی ہیں اے اللہ جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، اور آپ نے چونکہ کہہ رکھا ہے کہ کوئی سفید داڑھی والا کوئی بندہ، سفید بالوں والا کوئی بندہ یا بندی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو میں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ اللہ ان میں ایسے نوجوان بھی تو ہوں گے جو بڑی مشکل سے اس نازک عمر کے دور سے گزر رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے کو گندگیوں سے بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان عزیز بچوں کو بچائے رکھے، ان نوجوانوں کو بچائیے اللہ، یہی نوجوان امت کا مستقبل، اللہ انہی کے عزت پر ہماری عزت کا دار و مدار۔ اے اللہ یہ کیا کریں، چاروں طرف اوریانیت،
چاروں طرف بےہودگی، بے حیائی، ننگا پن. اللہ بڑے سخت امتحان میں ہیں یہ. اے اللہ ان کو استقامت دیجیے، کامیابی عطا فرمائے. اے اللہ بھاگ بھاگ کر یہ آتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں اللہ؟ یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی تماشا گاہ ہے. یہ اس لیے آتے ہیں، اس امید پر آتے ہیں کہ چلے وہاں بیٹھیں گے، سب کے بیچ میں آمین کہیں گے تو ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. اے اللہ ان کے گمان کی لاج رکھ لی، ان کے گمان کی لاج رکھ لی. اللہ آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے. اللہ آج معاف کر دیجیے. اللہ آج معاف کر دیجیے. اللہ آج معاف کر دیجیے. جو آنکھیں کعبے کو دیکھ کر آئی ہیں، اے اللہ انہیں کبھی کسی غلط چیز کو دیکھنے کی ہمت نہ ہو. اللہ بچا لیجیے ان آنکھوں کو. جو پیر بیت اللہ میں چل کر آئے ہیں، آپ کے گھر کا طواف کر کے آئے ہیں، صفا مروہ کے چکر لگا کر آئے ہیں، اے اللہ ان قدموں کو حرام راستوں پر مت چلنے دیجیے گا. اے اللہ دوڑ دوڑ کر نمازیں پڑھنے والا بنا دیجیے، رکوع سجدے میں گر کر آپ سے معافی مانگنے والا بنا دیجیے. ایک بار اس پورے مجمع کو آپ کی بندیاں اور بندے ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام نہیں. اگر آپ نے غصے کی نظر سے دیکھا تو اللہ ہم ہلاک و برباد ہو جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، ہمارے نجات کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا. اللہ اپنے غصے سے بچائے رکھیے، اپنے غصے سے بچائے رکھیے. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. اے اللہ وہ سانپ اور بچھو جو قبر میں ڈسیں گے، جو خون اور پیپ پلایا جائے گا جہنمیوں کا، اے اللہ حق تو نہیں ہے، مگر آپ نے یہ کب کہا ہے کہ حق والے ہی مجھ سے مانگا کریں؟ آپ نے تو کہا ہے کہ گنہگاروں تم بھی مجھ سے مانگو. میں صرف نیکوں کا رب نہیں ہوں، میں تمہارا بھی رب ہوں. اللہ بندے تو آپ کے بہت ہیں، مگر رب کا ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اے اللہ پاک صاف زندگی دے دیجئے. اے اللہ پاک صاف زندگی دے دیجئے. اے اللہ تقوی سے آراستہ زندگی دے دیجئے. اے اللہ مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جانے والا بنا دیجئے، ظلم کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے والا بنا دیجئے. اے رب کریم مسجد اقصی کو، اس کے نمازیوں کو، اس کے محافظوں کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے. اے اللہ ایک جھونکا چلا دیجیے وہاں سے، ایک جھونکا اے اللہ جو ہمارے دلوں کے اندھیروں کو دور کر دے. اے اللہ جو ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور کر دے. اے اللہ ہم تک آ گئے ہیں، اللہ تھک گئے ہیں. صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے. کب ملے گی استقامت؟ اللہ بڑھاپا آ گیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ابھی بھی اصلاح نہیں ہوئی. اللہ ہمیں سنجیدہ بنا دیجیے. اللہ ہماری پریشانی کے
بال پکڑ کے اے اللہ ہمیں تقوی دے دیجیے اللہ. اپنے محبوب کی امت کو عزت نصیب فرما، عزت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز طلباء یہی اس کمزور کی امیدوں کا مرکز، اے اللہ یہی ہے امیدوں کا مرکز، یہی امیدوں کا مرکز ہے. انہیں علماء ربانیین بنا دیجیے اللہ. اللہ ان کو عاشق قرآن بنا، اللہ ان کو داعی قرآن بنا، داعی حق بنا. اللہ ان کو راہ حق کا غازی بنا، راہ حق کا غازی بنا، راہ حق کا غازی بنا. اے رب کریم اپنے کرم سے اے اللہ، اے اللہ حرمین شریفین کی برکتیں نصیب فرما، تیسرے حرم کی برکات نصیب فرما. اللہ ہم کو تینوں حرموں کی زیارت نصیب فرما، تینوں حرموں کی حاضری نصیب فرما، تینوں حرموں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، تینوں حرموں کی خاکروبی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ باوجود تمام نجاستوں کے آپ نے اپنے حرم کی حاضری عطا فرمائی، اپنے محبوب کے حرم کی حاضری عطا فرمائی. گنبد خضرا کو دیکھنے اور کلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. ہم اس کے بھی مستحق نہ تھے. روضۃ الجنہ میں حاضری دے کر پہنچا کر وہاں سجدے رکوع کرنے کی توفیق دی. اے رب کریم جنت کی کیاری میں تو آپ نے پہنچا دیا بلا استحقاق، اب جنت میں بھی پہنچا دیجیے گا، اب جنت میں بھی ہم سب کو پہنچا. اللہ ہم سب وہاں اکٹھا اور جمع ہوں، بے حساب و کتاب جمع ہوں اور قدم چومے سید الاولین والآخرین. کب وہ دیدار ہوگا ان کا اللہ؟ ایسے دور میں ہم پیدا ہوئے کہ ہم ان کو دیکھ نہ سکے. قیامت کے دن آپ نے اگر ہم کو اندھا کھڑا کر دیا تو ہم وہاں بھی ان کو نہ دیکھ سکیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے، اس دوہری محرومی سے بچا لیجیے. اے اللہ نبیوں کی زیارت عطا فرما، اے اللہ صحابہ کی ملاقات کا شرف عطا فرما. اے اللہ کتنا دل چاہتا ہے صدیق اکبر کو دیکھیں جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. اے اللہ، اے اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ موت کے بعد اے اللہ بے حساب و کتاب آپ مغفرت کا فیصلہ فرما. اے رب کریم ہمارے الگ الگ جو انفرادی مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دی، ان الجھنوں کو دور فرما دی، ان ضرورتوں کو پورا کر دی، ان مسائل کو حل کر دی. اور اے اللہ ہمارے سب کے مشترکہ اور اجتماعی جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان مسائل کو بھی حل کر دیجئے اور ان پریشانیوں کو بھی دور کر دیجئے. بار الہ ایک بار ہم سب کو رحم کی نظر سے دیکھ لیں. کاش کہ ہم یہ مانگنے کے لائق ہوتے کہ آپ محبت کی نظر سے دیکھ لیں، مگر ڈر لگتا ہے محبت کی نظر مانگتے ہوئے. آپ کو غصہ آ سکتا ہے، آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ تم مجھ سے محبت کی نگاہ مانگ رہے ہو. میری محبت کی نظر پڑتی تھی
ابو بکر عمر عثمان و علی پر، بلال پر، خباب پر، صہیب رومی اور بلال حبشی پر میری محبت کی نظر پڑتی تھی. خانوادہ نبوت کی پاک بیویوں اور بیٹیوں پر میری نظر محبت کی تم جیسوں پر نہیں پڑ سکتی. ہمیں اعتراف ہے اللہ، ہم کہاں اور کہاں آپ کی محبت کی نظر. ہم بس اتنی گزارش ہے کہ رحمت کی نظر ڈالتی، اس سے محروم نہ فرما، اس سے محروم نہ فرما، اس سے محروم نہ فرما. اللہ یہاں جو بھی کام ہو رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجیے، ان کی خامیوں کو دور کر دیجیے، ان کو اور اعلیٰ معیار کا بنا دیجیے. اور اللہ جو علم و عبادت کا جو مرکز بن رہا ہے اللہ جلد سے جلد اس کو مکمل کروا دے، اس کے علم و ذکر سے آباد کر دے. اے اللہ اپنے ایسے بندوں کو متوجہ کر دیجیے جو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، ان کو قبول فرما لیجیے، ان کو ذریعہ بنا دیجیے. اے رب کریم اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے. ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، تمام اولیاء اللہ پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.